گورے کالی روحوں والے ان کے راگ سناتے ہیں، پشت پہ خنجر راگ کا رقص دکھاتے ہیں، یہود کے سائے میں خود کو چھپا رکھا ہے، کیا خون فلسطین تم نے بھلا رکھا ہے۔ ناظرین، آج کی سانگ منٹری میں خوش آمدید۔ پاکستان، بیانیے کی جنگ اور خاموش خطرہ میں ابتدا ہی میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں، نہ ہی کوئی افسانہ، یہ ایک خالص حقیقت ہے جو پاکستان کی دہلیز پر پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے دستک دے رہی ہے۔ جب دنیا فٹ بال کے اسکورز اور مشہور شخصیات کی گپ شپ میں کھوئی ہوئی ہے تو اس کے نیچے ایک ایسی آگ پک رہی ہے جس کا دھواں ہمیں نہیں، ہمارے وجود کو لپیٹنے آ رہا ہے۔ ماضی میں جغرافیائی سیاست اس وقت تک برداشت کی جاتی تھی جب تک وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی رہتی اور بڑی طاقتوں کے پنجروں کو ہلانے کی جرات نہ کرتی، لیکن وقت بدل چکا ہے۔ اب دنیا صرف میزائلوں سے نہیں لرزتی بلکہ اس بیانیے سے ڈرتی ہے جو جھکنے سے انکار کر دے۔ پاکستان کا اصل جرم یہی بنتا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے اس خاموش اسکرپٹ میں اپنی آواز، اپنی مرضی اور اپنا موقف ڈالنا چاہتا ہے، اور یہی بیانیہ اب عالمی اعصاب کو چبھنے لگا ہے۔ آپ خود سے سوال کیجئے کہ ایک عسکری، اقتصادی اور تکنیکی طور پر مستحکم ملک جیسے اسرائیل پاکستان کی طرف سائے کیوں ڈالنے لگا ہے؟ کیا پاکستان نے اسرائیل پہ کوئی میزائل فائر کیا؟ نہیں۔ کیا پاکستان نے حملہ کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ دراصل اب خوف اس استقامت کا ہے جو پاکستان فلسطین کے حق میں دکھا رہا ہے۔ خوف اس سفارتی جرات کا ہے جو اسرائیلی جارحیت کو للکارتا ہے، اور خوف اس جوہری حقیقت کا ہے جو ایک غیر مغرب نواز مسلم ملک کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ کانٹا ہے جسے مغربی دنیا نگلنے کو تیار نہیں، اور یہی وہ بیانیہ ہے جسے خاموشی سے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ جب بھی پاکستان غزہ کے حق میں آواز بلند کرتا ہے، اسی لمحے مغربی تھنک ٹینکس پاکستان کے جوہری پروگرام پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے، یہ محض سیاست نہیں، یہ اسکرپٹ پراپیگنڈا ہے۔ دنیا کی خاموشی، میڈیا کی چپ اور عالمی اداروں کی بے نیازی، یہ سب اتفاق نہیں، یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یہاں سچ کو براہ راست مارا نہیں جاتا، اسے بھوک سے مارا جاتا ہے، اور اب خاموشی ہی نئی سینسرشپ بن چکی ہے۔ میڈیا پر اگر پاکستان کا ذکر آئے تو اسے انتہا پسند یا غیر مستحکم ملک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کی جارحیت پر ایک خاموشی، ایسی خاموشی جو بہرا کر دینے والی ہے۔ یہ خاموشی خطرناک ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا بلکہ آہستہ آہستہ ایک نئے دشمن کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو پہلے تنہا کیا جائے گا، پھر بیانیے میں مشکوک، پھر انتہا پسند، اور آخرکار جواز بنایا جائے گا مداخلت کا۔ یہ جنگ اب ٹینکوں، میزائلوں یا بارود کی نہیں، یہ جنگ ہے بیانیے کی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ ہے جس میں یہ طے ہوگا کہ تاریخ ہم پر لکھی جائے گی یا ہم خود اسے لکھیں گے۔ جتنا جارحانہ یہ لگتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ ایسے ہی آغاز ہوتا ہے ان حملوں کا جو پہلے بیانیے پہ ہوتے ہیں، پھر وقار پہ اور آخرکار وجود پہ۔ لیکن ذرا ایک لمحے کو رکیے، یاد کیجئے، دنیا میں جتنے بھی لوگ یا قومیں اپنے نظریے پر کھڑے رہے، انہیں پہلے دہشت گرد، باغی یا خطرہ کہا گیا۔ منڈیلا کو دہشت گرد کہا گیا، گاندھی کو بغاوت کا علم بردار، ملکم ایکس کو نفرت کا بیج، یہاں تک کہ وقت، یعنی وہ چیز جسے دنیا کبھی تسلیم نہیں کرنا چاہتی، آخرکار انہیں حق پر ثابت کر گئی۔ اب پاکستان پر بھی وہی وقت آ چکا ہے، ایک ایسا لمحہ جو یہ طے کرے گا کہ دنیا پاکستان کو کیا سمجھتی ہے۔ کیا وہ پاکستان کو ایک شکار سمجھے گی، یا ایک ایسا ملک جو ایک اخلاقی طور پر دیوالیہ دنیا میں اب بھی اصولوں پر کھڑا ہے؟ اور یاد رکھیے، جب آپ مزاحمت کا راستہ چنتے ہیں تو تالیاں نہیں ملتے بلکہ نشانے پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے نوجوان پاکستانیوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سیاست نہیں، یہ سوال ہے تم کون ہو، کیا سوچتے ہو، اور کیا اس سوچ کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو۔ کیونکہ اسرائیل کو ڈر یہ نہیں کہ پاکستان کچھ کرے گا، اسرائیل کو ڈر یہ ہے کہ پاکستان کی ہمت، پاکستان کی ثابت قدمی کہیں دوسروں کو بھی نہ جگا دے۔ اگلی بار جب آپ کو بتایا جائے
कि ये सब कुछ इलाकाई सलामती का मसला है या इसराइल महज दिफा कर रहा है, तो धोखा ना खाइए। ये कंट्रोल की जंग है। ये उस आलमी तरतीब की हिफाजत है जिसमें चंद अक़वाम बाकी सबको झुकाना चाहती हैं, और पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसे ये नया वर्ल्ड आर्डर झुका नहीं सका। बात सीधी है, आज पाकिस्तान न सिर्फ आखिरी मुज़ाहमत है बल्कि नजरियाती बगावत का निशान भी है। जब गजा तबाह होता है, जब फिलिस्तीनी माओं के बेटे मलबे से निकाले जाते हैं, जब आसमान पर गैर मुल्की लड़ाका तैयारे गूंजते हैं, तो कौन है जो ऐवानों में आवाज बुलंद करता है? कौन है जो कहता है बस? न अरब रियासतें जिनकी जेबें मगरिब से बंधी हैं, न मगरिब जिनका अखलाकी तराजू दोगला है, बल्कि पाकिस्तान, वो मुल्क जिसकी मईशत जख्मी है, जिसका सियासी निज़ाम बिखरा हुआ है, लेकिन जो अब भी खड़ा है, बोल रहा है और झुकने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ फिलिस्तीन के हक में बोलता नहीं, ये पूरी मुस्लिम दुनिया के ज़मीर की तर्जमानी करता है। ऐसी दुनिया जो या तो डरी हुई है या बीच दी गई है, क्योंकि निशानियां ताकतवर होती हैं, और जब वो उसूलों की कीमत पर खड़ी हों तो फिर वो चुभती हैं। पाकिस्तान का यही उसूली मौक़िफ़ अब उसे तन्हाई में धकेला जा रहा है। मसला पाकिस्तान का जौहरी हथियार नहीं, मसला पाकिस्तान की गैरत है। मसला ये है कि ये मुल्क झुकने को तैयार नहीं। अरब दुनिया को तेल से काबू किया गया, कई ममालिक को सफारती अमदाद से खरीद लिया गया, लेकिन पाकिस्तान न खरीदा जा सका न डराया जा सका। यही खतरा है। पाकिस्तान अब किसी पॉलिसी का मसला नहीं, ये पूरे निज़ाम के लिए एक नफ्सियाती खतरा बन चुका है, क्योंकि जो मुल्क सच पर बोले और उसके पास फौजी ताकत भी हो, वो सिर्फ आवाज नहीं होता, वो धड़कन बन जाता है। उसी लिए पाकिस्तान की आवाज बंद की जा रही है, उसके गर्द शकूक के साए गहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को अब खतरा मिसाइलों से नहीं, बल्कि उस साख को बर्बाद करने की मुहिम से है जो खामोशी से चला दी गई है। लेकिन मसला यह है कि आप एक ऐसी कौम को शर्मिंदा नहीं कर सकते जो अपनी तारीख पे फख्र करती है। आप उस कौम को डरा नहीं सकते जिसने कुर्बानी देकर आजादी हासिल की हो, और यही वो दुश्मनी है जो इसराइल को पाकिस्तान से है। ये सिर्फ मुज़ाहमत की जंग नहीं, ये जंग है उस याददाश्त की जो पाकिस्तान की निस निस में बसती है। पाकिस्तान के खिलाफ अब जो भी बयानिया चल रहा है, वो बयानिया सिर्फ जंगी साजिश नहीं, ये बयानिया सच्चाई को खामोश करने की जंग है। लेकिन सवाल ये है, जब तूफान आएगा, क्या हम खामोश तमाशाई रहेंगे या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे? गुए काली रूहों वाले उनके राग सुनाते हैं, पुश्त पे खुंजर राग का रक्स दिखाते हैं। यहूद के साए में खुद को छुपा रखा है, क्या खूने फुर्सतें तुमने भुला रखा है। अब वक्त नहीं कि तू सर झुका के जिएगा, खामोश रहा तो खुद को मिटा के जिएगा। अब जाग वरना तू गिर के रुला के जिएगा। पूरे काली रूहों वाले उनके राग सुनाते हैं, पुश्त पे खंजर राग का रक्स दिखाते हैं। यहूद के साए में खुद को छुपा रखा है, क्या खूने फुर्सतें तुमने भुला रखा है।